آپ سے پوچھا گیا کتنی دیر دجال دنیا میں رہے گا؟ فرمایا 40 دن رہے گا، صرف 40 دن رہے گا، لیکن فرمایا وہ 40 دن تمہارے عام دنوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ اس کے 40 دنوں کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کی مانند ہوگا، اس کا دوسرا دن جو ہوگا 1 مہینے کے مانند ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے مانند ہوگا، اور چوتھا دن اس کا تمہارے دنوں کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب ہمیں آگاہ کیجئے، 1 سال کے برابر جو دن ہے، نمازیں ہم نے اس دن میں 5 ہی پڑھنی ہے یا پورے سال کی پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے اپنے وقت کے حساب سے نمازیں ترتیب سے پڑھنی ہے، جیسے روٹین میں فجر کے بعد جو ظہر کا وقفہ تم ظہر پڑھو گے، ظہر کے بعد جتنا عصر کا وقفہ تم عصر پڑھو گے، عصر کے بعد مغرب کا وقفہ تم مغرب پڑھو گے، یعنی صرف 5 نمازیں نہیں پڑھو گے، اس دن میں 1 سال کی نمازیں تم پڑھو گے، اگلے مہینے کی مانند پھر مہینے کی نمازیں پڑھو گے۔ محبوب کہاں کہاں جائے گا دجال، کہاں کہاں پہنچے گا؟ فرمایا سیدی ہو الارض، فرمایا وہ نکلے گا تو اصفہان سے، لیکن پوری زمین کو اپنے قدموں سے روند ڈالے گا، کوئی خطہ نہیں بچے گا جہاں پہ وہ پہنچے گا نہیں، ہر جگہ پہنچے گا، ہر جگہ اس کی رسائی ہوگی، اس کا 1 قدم آنکھ چپکنے کے برابر اٹھے گا۔ اور بعض نے کہا ہے یہ جو جنگی طیارے ہیں، کیونکہ ایک روایت کے اندر دجال کے 1 کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ 60 ہاتھ کے قریب ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی جو جنگی جہاز ہے اس جہاز کی بھی اتنی ہی پیمائش ہوتی ہے، گویا یہ جہاز ہی اس کی سواری ہوگا، ہمیں کیا ضرورت ہے تکلف میں پڑھنے کی؟ سونے نے کہا وہی حدیث ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی تو برباد ہو جائے گی، دجال کے آنے سے پہلے دجال سے جو لڑائی ہوگی تلواروں سے ہوگی، اونٹوں پہ ہوگی، گھوڑوں پہ ہوگی، وہ ایٹمی تک لڑائی نہیں ہے، وہ تلوار کی لڑائی ہے، دجال کے ہاتھ میں بھی تلوار ہی ہوگی، تو گویا یہ اس کے کندھوں کا فاصلہ ہے، سپیڈ اس کی اتنی ہوگی پوری دنیا گھومے گا۔ اب اس حدیث میں ہے تو سیدنا تمیم داری کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ، جس میں دجال نے خود تذکرہ کیا میں پوری دنیا میں جاؤں گا۔ یہ حدیث جب سونے نبی کو بیان کر رہے تھے حضرت تمیم داری، دجال خود کہتا ہے میں پوری دنیا میں جاؤں گا، پوری دنیا پھروں گا، کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن جب میں مدینے کے قریب آؤں گا، مدینے کے ہر دروازے پہ اللہ نے فرشتوں کا پہرا لگایا ہوا ہے، جب بھی قریب جاؤں گا فرشتے مجھے ماریں گے، میں مدینے داخل نہیں ہو سکوں گا۔ جب حضرت تمیم داری نے یہ حدیث بیان کی، پتہ ہے میرے سونے نبی جلال میں آگے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، منبر پر 3 مرتبہ چھڑی کو زور سے مارا، فَإِنَّهَا طَيِّبَةٌ فَإِنَّهَا طَيِّبَةٌ فَإِنَّهَا طَيِّبَةٌ۔ لوگوں مدینہ پاک ہے، مدینہ پاک ہے، مدینہ پاک ہے، طاعون کی بیماری مدینے نہیں جا سکتی، طاعون کی بیماری مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی، دجال مدینے میں نہیں جائے گا، ہاں وہ مکے میں بھی نہیں جائے گا، حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہوگا، اور میں جب کبھی حرم میں داخل ہونے کے لیے جائے گا ان دونوں حرموں کی حفاظت اللہ نے خود کی ہے، گویا پوری دنیا میں پھرے گا، گھومے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ وہ شہر ہے جہاں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہی نے لکھا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے میں دجال کے فتنے سے بچوں وہ مکے چلا جائے، مدینے چلا جائے، گارنٹی کی بات ہے مدینے دجال نہیں آئے گا، مکے بھی نہیں آئے گا۔ اچھا ہوگا کیا؟ پیروی کیا کریں گے؟ دکھائے گا کیا؟ اس کے 1 ہاتھ کے اندر جنت ہے، نہریں چل رہی ہیں، چشمے ہیں، لوگ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے، دوسرے ہاتھ کے اندر نار ہے، آگ ہے، آپ فرماتے نارو ہو جنتن
जहाबा उसकी जो आग है वो तुम्हारी जन्नत है, उसकी जो जन्नत है वो जहन्नुम है। उसकी जन्नत में ना जाना, उसकी जहन्नुम में जाना, वो उसकी जहन्नम है। लेकिन मोमिनों की जन्नत है, लोगों को गुमराह करेगा। हदीस सुनना, मोहम्मद सल्लल्लाहु वो वहशत शिद्दत यकीन जाने रोग तो उसका है, लेकिन दुरूद पाक से बंदा रिलैक्स हो जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने फरमाया जब दज्जाल आएगा ना तो ये करिश्मे दिखलाएगा। एक बंदा कहेगा मुझे बारिश डाल के दिखला, हाथ से इशारा करेगा, बारिश पड़नी शुरू हो जाएगी। एक बंदा कहेगा मुझे बाग चाहिए, हाथ से इशारा करेगा, बागों की लहरें लग जाएंगी। एक बंदा कहता है मुझे खजाने चाहिए, वो इशारा करेगा, सोने के सतून जमीन से निकलेंगे, फिर दुनिया उसके पीछे भागेगी। आपने कहा मेरी उम्मत की कसरत औरतों की दज्जाल के पीछे होगी, औरतों की कसरत दज्जाल के पीछे होगी। हत्ता कि एक बंदा भागेगा अपने घर में, अपनी बीवी को, बेटी को, बहन को, अम्मी को बांधेगा घर के अंदर, कहीं ये दज्जाल के पीछे ना चले जाए। बदबख्ती से आज भी मज़ारों पे इन पीरों फकीरों के पीछे 99% बीबियां ही लगी जाती हैं, इनके ईमान कमजोर होते हैं। आपने यही वजह कहा लाना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्वारातिल कुबूर, जो कसरत से कब्रिस्तान बीबियां जाती हैं इन पे अल्लाह की लानत पड़ती है। सबब क्या है? ये कब्रों की इबादत करती हैं। आज जितने शिरक के अड्डे चल रहे हैं इनके कसरत औरतों की है। पीरी मरीदी के फितने में जो कसरत है वो औरतों की है, और यही वजह है औरतों की कसरत। मैं नहीं कह रहा, मुहम्मद सोने का फरमान है ना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने कहा औरतों की कसरत इसके पीछे चलेगी और लोग इसके करिश्मे देखकर। आज क्या होता है भी फुला बुजुर्ग ने मुर्दा जिंदा कर दिया है, लोग उसकी कब्र पे सजदे नहीं कर रहे। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे मशहूर कर दिया, उन्होंने डूबा हुआ बेड़ा पार लगाया, 11वीं उनके नाम की चल रही है, लोग उसकी पूजा नहीं कर रहे। ये लोग तब क्या करेंगे जब दज्जाल करिश्मे दिखाएगा, ये तो उसको रब मानेंगे, रब। फलाना बड़ी करने वाला कोई नहीं, अल्लाह है जो इख्तियारात का मालिक है, उसके अलावा कोई नहीं। नबियों को अल्लाह मोजज़े देता है, वलियों को अल्लाह करामतें देता है, लेकिन इसमें नबियों का, वलियों का कोई कमाल है? किसका कमाल है? बोले किसका कमाल है? अल्लाह का।